بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہماری دوسری کلاس ہے جو پاکا پیر کا ہم ریویژن سیشن کر رہے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو وی ڈسکسڈ پری پارٹیشن، ہم نے سلیبس کی بائیپرکیشن کی تھی۔ پری پارٹیشن کا جو حصہ تھا وہ پڑھا تھا، ڈفرینٹ کے کویسچن کہاں سے آ سکتے ہیں، اس کو آپ کیسے اسٹڈی کریں گے، ایم سی کیوز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ تو جو آج ہم کور کریں گے پاکا پیر کے کانٹیکس میں، تو دیٹ از دا پوسٹ پارٹیشن ہسٹری آف پاکستان۔ تو یہ میں لکھتا ہوں کہ پوسٹ پارٹیشن آر دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ پولیٹیکل تو میں نے ایک نام دیا ہے، بٹ وی ول بی ڈسکسنگ آل اٹس فیکٹر۔ اٹ مینس فرام 1947 ٹو ٹل ڈیٹ۔ ناؤ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے، as I have already told you people، کہ جب آپ پوسٹ پارٹیشن کو پڑھتے ہیں 1947 سے لے کے 2024 تک، تو یاد رکھیے جب آپ نے ایک ایک ڈیکیڈ وائز اس کو پڑھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، بی اٹ پولیٹیکل، بی اٹ اکنامک، بی اٹ سوشل، بی اٹ سیکیورٹی، فارن پالیسی، جو بھی چیزیں ہیں، اس کا آپ کے پاس ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اسی کے بیس پہ پھر آپ اگر آپ نیشنل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، دین یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ ویری ایزلی۔ تو اس لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی ابھی پہلے آپ کیا کریں، پہلے آپ یہ کریں کہ جو پوسٹ پارٹیشن ہے، جو مطلب پولیٹیکل ہسٹری، جو ہسٹری پاکستان ہے، تو پہلے ڈیکیڈ سے لے کے آخری تک کہ اس کے جو مین کنٹورز ہیں اس کو آپ کو سمجھ آ جائیں ان ڈفرینٹ ڈومینز، ایک ہولسٹک سی آپ اس کی اسٹڈی کریں۔ تو جب آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایک ہولسٹکلی جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل ایراز ہیں، تو اس کے بیس پہ پھر آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ فیلئر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، یا ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ان پاکستان، یا ایون سول ملٹری ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں، یا اس طرح اکانومی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پہلے ڈیکیڈ سے لے کے اب تک اکانومی میں کون سے ایراز تھے، کیا جو ہماری میجر اکنامک پالیسیز رہی ہیں اس کے کیا ریپرکشنز تھے۔ اس طرح باقی جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ریجنل ٹینشنز ہیں یا سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں، تو یہ سارے آپ کو تب اس کا اندازہ ہوگا جب آپ نے یہ ہسٹری ایک دفعہ پڑھی ہو۔ تو دس از مائی وے آف ڈوئنگ تھنگ کہ پہلے ہم یہ پوری ہسٹری ڈیکیڈ وائز جو اس کے میجر کچھ انالیسز ہے، کچھ پوائنٹس ہیں، وہ آپ کو پہلے وہ سمجھنے ہیں۔ جب آپ وہ سمجھ جائیں اس پہ پھر آپ اپنا کیس بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ اپنے جو نیشنل ایشوز ہے یا انٹرنیشنل ایشوز ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تقریباً 75 ایئرس کی ہسٹری ہے پاکستان کی، اس کو ہم ڈیکیڈ وائز اس کے میجر ایونٹس اور اس کو پھر لنک کریں گے آپ کے نیشنل ایشوز کے ساتھ یا انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ۔ تو پہلے تو آپ کو اس کی کرونالوجیکل ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے۔ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم لکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری۔ تو ہم پہلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز دیٹ از فرام 1947 ٹو 1958، جو پاکستان کا پہلا ڈیکیڈ تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم لیٹ سپوز ایک نام دیتے ہیں کہ جو پاکستان کا پہلا ڈیکیڈ تھا، اس کو ہم نے نام دے دیا، وی ول ڈسکس وائی وی ہیو گیون دیز نیم، کہ دس واز این ایرا آف پولیٹیکل ٹرمائل اور فیکشنل پالیٹکس، یا اس کو ہم نے لکھا ٹرمائل۔ اوکے، ابھی وی ول بی ڈسکسنگ، ابھی میں آپ کو سارا ایک سیکوینس بتاتا ہوں کہ وائی اس کو پولیٹیکل ٹرمائل کا ایرا کہا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا مین ایونٹس تھے، وی ول بی ڈسکسنگ دیٹ۔ پہلے آپ کو صرف ایک ویو دے دوں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ایرا جو 1958 سے لے کے 1968 تک، جو آپ کے ایوب خان کا ایرا تھا،
ایوب خان ایرا. اب اس کے ڈفرینٹ نام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم دا گولڈن سکسٹیز کہتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، یا اس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے ساتھ ڈیکیڈ آف ڈیکیڈنس بھی کہتے ہیں. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ پولیٹیکلی اسپیکنگ وی ول بی ڈسکسنگ. ٹھیک ہے، تو یہ تو صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ایک ایک اس کا نام پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرا ایرا جو ہم 1969 سے 71 جو یحییٰ خان کا ایرا تھا، ویری شارٹ. اور اس کے بعد پھر 1971 سے 73 اینڈ دین 77 جو بھٹو ایرا تھا، جس کو ہم نیشنلائزیشن سے، اور بھی اس میں چیزیں ہیں. دس از این اکنامک نیشنلائزیشن ایرا اکنامکلی اسپیکنگ. پولیٹیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پارلیمنٹری، یا جو آپ کا کنسٹیٹیوشن بنا. اس کے بعد ابھی یہ جو تینوں ایراز ہیں تقریباً یہ 75 سال کی جو تاریخ ہے، تو اس کو فردر اگر آپ 25 ایئرز میں ڈیوائڈ کریں تو اس کو بھی ہم ایک اپنا ایک اس کو بائپرکیشن، اس کو اپنا ایک ہیڈنگ دیں گے، ٹائٹل دیں گے. تو یہ 77 تک. اس کے بعد ناؤ دس از فرام 1977 ٹو 1988 جس کو ہم ضیاء ایرا کہتے ہیں، جس کو آپ اسلامائزیشن کا ایرا کہتے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اٹس دا فیتھ بیسڈ پالیٹکس کا ایرا. اس کے بعد نیکسٹ جو ایرا ہے 1988 سے لے کے 1998 تک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے نام ہیں، ایرا آف میوزیکل چیئرس، کیونکہ اس میں آپ کے 4 سویلین گورنمنٹ چینج ہوئے تھے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از ایکسپیریمنٹیشن ود ڈیموکریسی، یا اس کو میوزیکل چیئر بھی کہتے ہیں. میوزیکل چیئرس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے 88 سے 90 تک بے نظیر کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد 90 سے 93 نواز شریف کی، 93 سے 96 پھر بے نظیر کی، 96 سے 98 پھر نواز شریف کو. دیٹ از وائی. ابھی اس کے بعد نیکسٹ ہم کہتے ہیں کہ 1999 سے جو آپ کا 2008 تک کا ایرا ہے، جس کو آپ مشرف ایرا کہتے ہیں. جس کو آپ انلائٹ ماڈریشن کا ایرا بھی کہتے ہیں. اگین ملٹری مارشل لا. اس کے بعد یہ جو 2008 سے 2018 تک، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکیڈ آف ڈیموکریسی، کیونکہ اس میں آپ کی پہلی دفعہ کنزیکٹیو سویلین گورنمنٹس آئی ہے، ٹرانسفر آف پاور وہ ایک سے دوسرے سویلین، اور اس میں میجر آپ کے کچھ ایسے امینڈمنٹس پاس ہوئے تھے، جس طرح 18 امینڈمنٹ ہے یا 25 امینڈمنٹ ہے. تو دیٹ از وائی جس میں سارے پارٹیز کی کنسنسس، اٹ از کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیموکریسی. اس کے ساتھ ابھی جو لاسٹ ایرا ہے which is from 2018 to 2023-24، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ہائبرڈ ریجیم.
So now this is just an overview کہ میں نے آپ کو کرونالوجیکلی بتا دیا کہ آپ کو پاکستان کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں میجر ایونٹس کیا تھے، ٹھیک ہے، کون کون سے ایراز میں ملٹری انٹرونشنس کب ہوئی تھی، سویلین گورنمنٹس کب آئی تھی، اس میں کون سے میجر ایونٹس تھے اور اس پہ انالیسس. سو دیٹ از امپورٹنٹ. تو جب آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہو دین یو ول بی ایبل ٹو اٹمپٹ کوسچنس. رادر دین اگر آپ اسی ٹیپیکل اپروچ کے ساتھ جائے کہ آپ کا بیس نہ ہو اور آپ نے کچھ ہی کوسچنز یاد کر لیے کہ یہ ایگزام میں آ جائیں گے، دیٹ از ناٹ دا اپروچ، دیٹ ول ناٹ ہیلپ یو ان دس کمپٹیٹیو ایگزامس. تو اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیے. ناؤ اس کو، یہ تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کے، اس کو ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں، اسی کو ذرا ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ کہ یہ جو پہلے 25 سال تھے دیٹ از 1947 سے لے کے 1971 72، یہ جو پہلے 25 سال ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ دس از کالڈ ایلیٹسٹ پاکستان. Now what is elitist پاکستان؟ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ we will discuss. کیونکہ ایوب خان کا ایرا تھا، ان کے اکنامک ماڈل پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو اکنامک ماڈل تھا how that was elitist, it was supporting only a certain section. ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو دیٹ از ایلیٹسٹ پاکستان. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ڈسممبرمنٹ آف ایسٹ پاکستان ہم سے کیوں ہوا، ریجنل ٹینشنز کیوں کریٹ ہوئے، تو وی ول بی ڈسکسنگ. سو اس کو ایلیٹسٹ پاکستان ایک نام ہم نے دے دیا. اس کے بعد دوسرا جو باقی کے 25 سال ہیں 1972 سے لے کے 1998 تک، اس کو ہم کہتے ہیں 97 اور 98 73 کر لیں کہ اس میں آپ کا مینلی ضیاء کا ایرا آتا ہے، کیونکہ دیٹ واز اے لانگ ایرا 10 ایئرس. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس واز ایکسٹریمسٹ پاکستان. جو پولرائزیشن تھی، جو ریلیجس ڈوگمیٹزم تھی، یہ چیزیں تھی جس میں مینلی ضیاء کا ایرا ہے. اور پھر جب ہم نے وارن جو یو ایس ایس آر نے انویٹ کیا تھا افغانستان کو، اینڈ وی سپورٹڈ امریکہ ان دیٹ وار. اس کے بعد جو 99 سے 98 سے اب تک کا 2023 کا، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوڈڈ پاکستان. دس از جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. یہ کوئی قرآن حدیث کی باتیں نہیں ہے، لیکن جسٹ کہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چیزوں کی. تو ابھی آپ دیکھیں یہ ہم نے 3 لفظ لکھے ہیں، وی ول بی ایکسپلیننگ دس. ایکسکلوڈڈ پاکستان اس کو کیوں کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہاؤ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایسے ریجنز ہے جس طرح بلوچستان ہے، بلوچستان کا ایشو، اس طرح ٹرائبل ریجنز کے جو ریجنل موومنٹس ہے پیریفری کے، اس پہ بھی بات کریں گے. باقی چیزیں چلے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اٹس اے بگ اسکیچ. وی ول بی ڈسکسنگ ایچ ایرا کریٹیکلی، اور اس کے جو میجر ایونٹس ہیں جو آپ کے ملک کی پولیٹیکل ڈائریکشن، ہسٹری کس طرح انہوں نے سیٹ کی، سیٹ دا اسٹیج پر دا فیوچر آف پاکستان، ڈیموکریٹک فیوچر، اکنامک فیوچر، اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو ایک اسکیچ دے دیا پر بیسک انڈرسٹینڈنگ. پہلے آپ کو کرونالوجیکل ایک سیکوینس کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس یہ بیس ہو دین یو کین ریلیٹ اینڈ یو کین ڈسکس تھنگس. تو ابھی ہم ایک ایک ایرا سے اسٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ اٹ ان دیٹ وے کہ آپ کو جب اس کی ہسٹری کا پتہ ہو تو دین یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ اٹ، یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. دوبارہ اس کو میں کرتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہے، تو اس کو ہم نے پہلے ڈیکیڈ وائز ڈیوائڈ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو فردر 25 سال کے بیس پہ ڈیوائڈ کیا. تو یہ دیکھیں جو پہلے 10 سال ہیں اس کو ہم نے لکھا کہ اٹ واز دیٹ ایرا آف پولیٹیکل ٹرمائل، یا جس کو ہم نے کہا فیکشنل پالیٹکس، ڈویژن، پہلے 10 سال. اس کے بعد 1958 سے 68 جو ایوب خان کا ایرا تھا،
मिलिट्री मार्शल लॉ जो लगा था, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी इसको कहते हैं इकोनॉमिकली स्पीकिंग, इस पे भी हम बात करेंगे कि हाँ इकोनॉमिकली इसमें क्या इश्यूज थे। इस तरह डेकेड ऑफ डेकेडेंस इसको कहते हैं पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली क्या क्यों इसको ये एरा कहते हैं। उसके बाद यहया खान का एरा, उनके टाइम 70s के जनरल इलेक्शंस हुए थे। फिर भट्टो साहब का एरा जो नेशनलाइजेशन इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी थी, और पॉलिटिकली पॉपुलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, या उनका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पहले 3 एराज है इसको मैंने लिखा एलिटिस्ट पाकिस्तान। तो एलिटिस्ट पाकिस्तान इसको इसलिए कहते हैं कि जो इकोनॉमिक मॉडल था अयूब खान का, जिसको हम गोल्डन 60s भी कहते हैं, और जो 22 फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही इट वाज मेनली सेंटर्ड इन वेस्ट पाकिस्तान, और उनकी इसी पॉलिसीज की वजह से आपका ईस्ट पाकिस्तान, और भी रीजंस थे बट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट हुई। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एलिटिस्ट पाकिस्तान, जो पहले 25 साल। उसके बाद जो बाद के 25 साल हैं जिसमें देखिए मेजर पोर्शन जिया का एरा है, इस्लामाइजेशन, जिससे हमारी सोशल फैब्रिक, हमारी पॉलिटिकल फैब्रिक, ये चीज़ें चेंज हुई। जो हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, जो हम रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इट वाज इंजेक्टेड इन आवर पॉलिटिकल फैब्रिक्स इन दिस एरा ऑफ जिया, जिस पे अभी आप बात करेंगे इंशाल्लाह। कि इसमें यू शुड नो कि जो 1979 में यूएसए साहब ने इन्वेजन की अफगानिस्तान की, तो हाँ वी सपोर्टेड यूएस, हमारे उनके साथ अलाइनमेंट क्या थी और उसकी वजह से हम पे क्या कंसिक्वेंसेस आए। उसके बाद ये जो 10 साल थे जिसमें ये 2 पॉलिटिकल डायनेस्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस टाइम की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, हाउ दे वर टेकिंग, जो बारियां ले रहे थे, इसलिए हमने इसको म्यूजिकल चेयर भी लिखा है, या दैट वाज अ एक्सपेरिमेंटेशन विद डेमोक्रेसी। उसके बाद फिर मुशर्रफ का एरा जो मार्शल लॉ लगा, फिर दैट्स बलिंती एरा, इसको एनलाइटेड मॉडरेशन का जो एरा कहते हैं। फिर इसमें 9/11 के इवेंट्स हुए, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस। फिर जो डेकेड ऑफ डेमोक्रेसी था मुशर्रफ के बाद, कि इसमें पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 से 13, फिर 2013 से 18 मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई। बहुत सिविलियन गवर्नमेंट्स थी, और आपका जो ट्रांसफर ऑफ पावर था एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरे के पास आया। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। दूसरे इसमें जो जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 18 अमेंडमेंट, जिसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो 2010 में पास हुआ, तकरीबन 2/3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, 33%, 36% आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई। तो और दैट इज अ मेजर चेंज। उसके बाद 2018 से जो 23-24 जिसको हम हाइब्रिड रिजीम कहते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो फिर इसको मैंने क्लब किया कि पहले तो एलिटिस्ट पाकिस्तान, दूसरा भट्टो साहब, और फिर इसमें जिया मैन, क्योंकि दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर विद अ टॉक्सिक लेगेसी, ये आप जहन में याद रखिए। तो इसलिए हमने इसको एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान, और जो अभी का पाकिस्तान है इसको एक्सक्लूडेड पाकिस्तान का हमने नाम दिया है, कि इसमें इंक्लूसिवनेस नहीं है। क्यों नहीं है? जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान का मसला हुआ था, हमसे जुदा हुआ था, उनकी एलिनिएशन थी, सेंस ऑफ डिप्रिवेशन था, बी इट पॉलिटिकल बी इट इकोनॉमिक। इन द सेम सेंस इस तरह जो आज का पाकिस्तान है, जिसमें आप देखिए बलोच नेशनलिज्म, इसके मेन रीजंस क्या हैं, इस तरह जो केपी पख्तून नेशनलिज्म है, इस तरह के इवेंट्स है, तो व्हाट इज द सेंस ऑफ डिप्रिवेशन। इसलिए इसको हमने एक्सक्लूडेड पाकिस्तान, जो पेरिफेरीज ऑफ पाकिस्तान है, या इवन आप सदर्न पाकिस्तान पंजाब देखे, तो इसमें जो इवेंट्स हैं या जो मूवमेंट्स है पेरिफेरीज की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूडेड पाकिस्तान भी लिखा है। या सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस। तो आई होप कि आपके जहन में पहले एक स्केच हो और आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कहाँ से कब चेंज हुई, हम पहले किस ब्लॉक में थे, ग्लोबली क्या हालात थे, फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या डायरेक्शंस थे, पॉलिटिकली आपके डेमोक्रेसी को क्या स्टार्ट में मसले दरपेश आए। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज ऑल इंशाल्लाह। तो अभी हम वी विल बी डिस्कसिंग, पहले हम पहले डेकेड को पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपके जहन में ये स्केच हो। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट एरा। हमें एक एक एरा को
एनालाइज करेंगे कि आपको उसकी समझ आ जाए. तो जो आपका पहला एरा है जिसको हमने लिखा कि इट वाज एरा पॉलिटिकल टर्माइल. नाउ व्हाई हम इसको, इस एरा का हमने ये नाम लिखा है. अभी आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना 1947 को, तो जो इंडियन एक्ट 1935 एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस करके आपने उसको एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पाकिस्तान का. और जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसका काम क्या था? उसके दो काम थे. नंबर वन कि इट विल एक्ट एज अ फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी, कि ये फेडरल लेवल पे कानून साज इदारा होगा. नंबर वन. नंबर टू, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. तो इसके दो काम थे. ठीक है. अभी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे. पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे. अभी जो मैंने इसको नाम दिया है कि इट वाज एरा पॉलिटिकल टर्माइल, व्हाई इज दिस सो? तो इसमें आप इसको पहले जो उस टाइम पाकिस्तान बना था, दिस एरा इज अ बिट, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. आप उस हालात को जहन में रख के, जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम जो पार्टीशन हुई थी इसको हम कहते हैं दैट वाज अ ब्लड सोक्ड पार्टीशन. अभी आपको पता है कि ब्लड सोक पार्टीशन इसको हम क्यों कहते हैं, कि जब ये पार्टीशन हुई तो इसमें किस तरह दोनों साइडों पे, जो हमारे तरफ से लोग गए इंडिया या इंडिया की तरफ से यहाँ इस साइड पे आए, तो कैसा मैसेकर हुआ था, किस तरह आपस में जो झगड़े वगैरह हुए थे, आपको पता है. इसलिए इट इज कॉल्ड ब्लड सोक पार्टीशन. इस पे आपको पता होगा कि एक मशहूर नज़म भी है फैज साहब की, सुबह आज़ादी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीद सहर, और इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं. मतलब दैट वाज क्रिटिसिज्म, अ डिसअपॉइंटमेंट, कि ये पार्टीशन जिस तरीके से हुई थी उस पे एक क्रिटिसिज्म था, एक डिसअपॉइंटमेंट था. तो एक तो जिस हालात में आपका मुल्क बना, थीम ऑफ द डिस्कशन इज दैट इज वाई इसको हम कहते हैं ब्लड सोक पार्टीशन. तो आपको पता है कि जब आपका नया मुल्क बना तो उस टाइम पाकिस्तान के इनिशियल कुछ चैलेंजेस थे. इनिशियल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, तो इनिशियल चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान दो किस्म के थे. वन वाज एक्सटर्नल, द अदर वाज इंटरनल. दो किस्म के मसले थे आपके, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. तो अभी आप देखिए, जब आपका नया मुल्क बना तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और उसके कायद पहले गवर्नर जनरल थे और लियाकत अली खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे. तो मैंने आपको कहा कि उस टाइम के हमारे मसले दो किस्म के थे, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. तो इंटरनल मसला ये है कि याद रखिए कि इंडिया का जो मुल्क था, इसको हम ये कहते हैं कि इंडिया को तो उन्होंने इनहेरिट किया और हमारा क्या था, इट वाज अ ससीडिंग स्टेट. हम तो जुदा हुए थे. तो जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्टेट की जो मशीनरी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरा स्टेट अपरेटस था, वो मौजूद था इन केस ऑफ इंडिया. हमारे केस में एक तो हमारे इंटरनल मसले क्या थे कि हमारा जो नया मुल्क बना तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था, जो स्टेट अपरेटस था, ये बिल्कुल नए सिरे से आपने आबाद करना था. आपके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना आपके पास बिल्डिंग्स थे, ना आपके पास ऑफिसर्स थे, ना आप, मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं एक स्टेट को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप होता है वो नहीं था. दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पार्टीशन हुई तो आपके तकरीबन 33 मिलियन आबादी थी, उसमें 8 मिलियन तो आपके पास रेफ्यूजीज आए थे, रेफ्यूजीज क्राइसिस. ये सबसे बड़ा मसला था. फिर उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको सेटल करना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला था. तो ये अभी आप इंटरनल हम बात कर रहे हैं. उसके बाद अगर आप पॉलिटिकल बात करें
تو پاکستان کا پہلا کام کیا تھا جو میں نے آپ کو کہا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو دیا گیا کہ آپ آئین بنائیں, کنسٹیٹیوشن میکنگ. کیا تھا انٹرنل پہلا کنسٹیٹیوشن میکنگ, ایکسٹرنل کو ہم ڈسکس کریں گے. کنسٹیٹیوشنل میکنگ, پولیٹیکل ہم بات کر رہے ہیں. کنسٹیٹیوشن میکنگ تو ابھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا پہلا کنسٹیٹیوشن بنانے میں 9 سال لگ گئے ہیں. There was a delay in the constitution making of Pakistan. 9 سال ہمیں لگ گئے. And interestingly انڈیا کو کتنے سال لگے؟ 2 سال لگے ان کو اپنا کنسٹیٹیوشن بنانے میں. انہوں نے اپنا کنسٹیٹیوشن 1949 کو بنایا. ابھی what were the reasons in the delay of constitution making؟ تو ریزنز کیا تھے؟ تو اس میں پہلی بات یاد رکھیے کہ ریزنز یہ تھے کہ ایک تو لیڈرشپ کرائسس, سب سے بڑی بات کیا ہے؟ لیڈرشپ کرائسس. دا گریٹ قائد اینڈ دین آپ کو پتہ ہے لیاقت علی خان. قائد ڈپارٹڈ ہارڈلی after 13 months when Pakistan came into being. لیاقت علی خان آپ کو پتہ ہے 1951 میں he was assassinated. تو ایک تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا لیڈرشپ کرائسس پولیٹیکلی اسپیکنگ. دوسرا آپ کا آئیڈیالوجیکل کلیش. آئیڈیالوجیکل کلیش یہی تھا کہ آپ کا جو کنسٹیٹیوشن ہوگا what will be the will it be a secular constitution کے جس میں آپ کا ریلیجن کو پالیٹکس سے آپ جدا کر لیتے ہیں, یا اس میں ریلیجن کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ ایک کلیش تھا بٹوین دا رائٹ اینڈ لیفٹ. ٹھیک ہے ایلیمنٹس. دوسرا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی کہ نہیں پریزیڈنشل ہوگی, مطلب سینٹر اور پروونسز فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہوگا. یہ ہم پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ ملک بنا تو اس میں آپ کے 2 ونگز تھے, ایک کو ایسٹ پاکستان, ایک کو ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا, تو ان میں جو ڈسٹینس تھا اراؤنڈ 1000 مائلز, تقریباً 1700 کلومیٹر. پھر لینگوسٹک پرابلمز بٹوین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ ایشوز تھے. تو یہ آپ کے انٹرنل مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے کہ انٹرنلی آپ کے یہ چیزیں تھیں. دوسری ابھی ہم اس کو ایکسٹرنل کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تو جتنے بھی آپ کے ایکسٹرنل مسئلے تھے تو یہ موسٹلی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی کے ساتھ لنک تھے, کہ آپ کے انڈیا سینٹرک مسئلے تھے. دوسرا کولڈ وار جو گلوبلی ہو رہا تھا فرام 1945 to 90, اس میں پاکستان کس کے ساتھ پاکستان کی الائنمنٹ تھی؟ تو اس میں آپ نے ایک چیز ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ ہم نے بات کی کنسٹیٹیوشن میکنگ کی کہ اس میں 9 سال لگے. ہم نے اس میں کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں. آئی ایم کمنگ ٹو ایکسٹرنل. اس میں ایک مین چیز تھی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے. دین وی ول ڈسکس ایکسٹرنل. پہلے اس کو تھوڑا آپ کلیئر کر دیں کیونکہ دیٹ از امپورٹنٹ. اس میں ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا جو ڈیفائننگ ایئر ہے وہ بھی ایکسٹرنل انٹرنل لنک ہے, دیٹ از 1955. اس کو ہم کہتے ہیں مولوی تمیز الدین کیس. سو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ جو پہلا ایرا ہے اس کو ہم ٹرمائل کا ایرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے 10 سالوں میں 4 گورنر جنرل اور 7 پرائم منسٹرز چینج ہوئے تھے. تو مطلب اٹ واز دا ایرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی.
7 प्राइम मिनिस्टर और 4 गवर्नर जनरल चेंज हुए थे। तो दैट इज वाई इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एरा था। नाउ ये जो हम बात कर रहे हैं मौलवी तमीजुद्दीन केस की, तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसका काम था आइन बनाना, उन्होंने जब आइन बनाने की कोशिश की और आइन बनाई तो उसमें ये था कि उसमें जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। तो उसमें जो ड्राफ्ट था तो उसमें करटेलमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल, उसमें एक पावर ये थी कि इंडियन एक्ट 1935 के मुताबिक गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, वो यूनिलेटरली असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट था। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको ये समझ आ गई कि मेरे तो पावर्स कम हो रहे, करटेल हो रहे गवर्नर जनरल के, तो मौलवी तमीजुद्दीन साहब ही वाज द स्पीकर ऑफ दैट असेंबली, वो स्पीकर थे। ठीक है ना, तो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो जब असेंबली डिसॉल्व कर दी तो वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए और सिंध हाई कोर्ट ने उसको रिस्टोर करवाया। लेकिन फिर वो उनको ले गए किस में, फेडरल कोर्ट में। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहते थे। तो उस टाइम के जस्टिस मुनीर थे, जस्टिस मुनीर, तो उन्होंने ये जो इन्होंने रिस्टोर करवाया था, तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसको हम कहते हैं, उसके बेस पे जो गवर्नर जनरल साहब ने असेंबली डिसॉल्व की थी उसको लेजिटिमेट बना दिया कि इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो गवर्नर जनरल साहब ने किया है तो दैट इज लेजिटिमेट। तो ये दैट इज आपकी डेमोक्रेसी को जो ब्लो पहुंचा, जो डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यहां से डिरेलिंग ऑफ डेमोक्रेसी की इब्तिदा यहां से हुई कि जुडिशरी विच इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पहले आपकी डेमोक्रेसी डिरेल की। जब जो पहली कानून साज असेंबली थी उन्होंने आइन बनाना था और गवर्नर जनरल साहब ने असेंबली डिसॉल्व की और राह हमवार की किसके लिए, मिलिट्री इंटरवेंशंस के लिए बाद में। और इसलिए हम कहते हैं कि जब एवोल्यूशन की बात आप करते हैं, पॉलिटिकल एवोल्यूशन की बात या डेमोक्रेसी, तो इसमें आपको डेमोक्रेसी का ये जस्टिस मुनीर का रोल, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसको बाद में आपके जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स थे उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो डिरेलमेंट की पहले रीज़न थी जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी डिले हुआ, तो उसमें ये जो मौलवी तमीजुद्दीन केस के नाम से मशहूर है और जस्टिस मुनीर का जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, स्टिल इट इज़ हॉन्टिंग अस। सो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू कीप दिस इन पिक्चर। तो अभी आप मुझे बताएं, एक तो आपका इंटरनल फ्रेजाइल नया नेसेंट मुल्क बना था, दूसरे आपके ये आइडियोलॉजिकल मसले थे, उसके ऊपर आपके इंडिया सेंट्रिक जो मसले थे, व्हाट वर दिस, हम जिसको एक्सटर्नल कह रहे हैं। तो आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारे जो रेड जियोग्राफिकल डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज थी, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स, जो रेड क्लिफ अवार्ड है, दैट वाज एन अनजस्ट, और जितने भी स्ट्रेटेजिक इलाके थे वो इंडिया को दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे मोर देन 560, उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया ये था कि एक तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी आपने देखनी है, दूसरा विल ऑफ द जो पॉपुलेशन है कि उनका विल क्या है। तो दैट वाज एन अनजस्ट अवार्ड। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल जो एसेट्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जो पाकिस्तान का हिस्सा था फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान को उस तरह नहीं मिला। तो एक तो ये मसले थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था कि आपका कश्मीर पे और एक वाटर डिस्प्यूट कि 1948 जब आपका मुल्क बना तो आप कश्मीर पे आपकी इंडिया के साथ जंग हो गई और फिर वाटर डिस्प्यूट भी स्टार्ट हुआ था। तो एक तो ये आपके जो उस टाइम के मसले थे एक्सटर्नल, उसमें मैंने आपको कहा इंडियन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी थी, पख्तूनिस्तान मूवमेंट या बाकी जो चीज़ें थी, लेकिन सबसे बड़ी ये मसले, कश्मीर के साथ आपकी जंग हुई, उसके बाद फिर वाटर डिस्प्यूट, नाउ दूसरा अफगानिस्तान। तो इसलिए हम कहते हैं कि उस टाइम के जो हालात थे
اس میں آپ کا ہوسٹائل ریجنل انوائرمنٹ تھا. دیٹ واز اے ہوسٹائل ریجنل انوائرمنٹ. آپ کے ویسٹرن ایسٹرن بارڈر پہ جو افغانستان تھا اور جو انڈیا تھا ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے نہیں تھے. تو یاد رکھیں کہ ملک کو پہلے کیا چاہیے کہ پروٹیکشن ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جس کو آپ کہتے ہیں, سیکیورٹی آف یور بارڈرز, دین اکانومی. یہ اس ٹائم کے دو بڑے مسئلے تھے, سیکیورٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ اکانومی. تو ابھی آپ اس کو دیکھیں کہ ہم نے بات کی کہ جو غلام محمد صاحب نے کیا اسمبلی ڈیزالو کی, اور جس طرح وہ لوگ پرائم منسٹرز کو نکالتے رہے, جو 7 پرائم منسٹر چینج ہوئے 10 سال میں, تو انہوں نے جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا استعمال کیا, اس کی آپ کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہیں, جو پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن کا ایک دور تھا. تو ابھی آپ دیکھیں آپ کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ کی اکانومی کا. تو اس ہوسٹائل ریجنل انوائرمنٹ میں گلوبلی کیا ہو رہا تھا؟ گلوبلی کولڈ وار تھا. کولڈ وار آپ کو پتہ ہے ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر ہے کہ آپ کے پاس دو آئیڈیالوجیز تھیں. ایک کیپٹلسٹ جس کو ہم کیپٹلسٹ بلاک کہتے ہیں, دیٹ واز یو ایس واز لیڈنگ اٹ, اور دوسرا کمیونسٹ جس کو یو ایس ایس آر لیڈ کر رہا تھا, اور وہ کمیونسٹ بلاک تھا. تو اس میں پاکستان میں جب پہلے ہمارے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے یو ایس کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہو گئی. اس کے بھی ریزنز ہیں کیوں یو ایس کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہو گئی, ہم کیوں کیپٹلسٹ بلاک میں چلے گئے. انڈیا نان الائن موومنٹ میں تھا, انہوں نے نہ کیپٹلسٹ بلاک جوائن کی اور نہ کمیونسٹ بلاک. تو اس کے میں نے آپ کو بات بتائی, ایک سیکیورٹی کا مسئلہ, ایک اکانومی کا مسئلہ. تو ابھی آپ دیکھیں اس دور میں سیٹو سینٹو یہ ملٹری الائنسز ہیں, تو یہ ہم نے یہ جوائن کیے اور یو ایس کے بلاک میں آ گئے کیونکہ ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت تھی, ہمیں اکانومی, ہمیں چاہیے تھی کہ ہماری اکانومی اچھی ہو. اور دوسرا ہمارا ہوسٹائل ریجنل انوائرمنٹ تھا, ہمارے جو نیبرز تھے افغانستان اور انڈیا, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو ابھی اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو ایک تو پولیٹیکل ٹرمائل تھا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, آپ کے انٹرنل چیلنجز تھے, پولیٹیکل لیول پہ ہم نے بات کی, لیڈرشپ کرائسس تھا, کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا, اس کے ریزنز ہم نے بتائے کہ آئیڈیالوجیکل ایک کلیش تھا. تو یہ جو سارا انوائرمنٹ تھا, تو اس میں یاد رکھیں کہ ہماری جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو گیریزن اسٹیٹ سائنڈروم بنا ہے, گیریزن اسٹیٹ وی آر obsessed with security, جو انڈیا سینٹرک ہماری فارن پالیسی بھی ہے. تو گیریزن اسٹیٹ یا اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو ہماری ابتدا ہوئی, تو یہ تو ایک اس ٹائم کے جو حالات تھے, ریجنل ہوسٹائل انوائرمنٹ تھا, تو ایک تو یہ بات تھی. اس کے بعد آپ کی اس ٹائم کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نہیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو دو انسٹیٹیوشنز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اولیگارکی کے دو انسٹیٹیوشنز آپ کے, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی. کیونکہ سول بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری اور سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی یہ بھی کولونیل لیگیسی ہے, تو یہ ہمیں ملی ہے. تو ان کا جو گرپ تھا وہ ان دو انسٹیٹیوشنز کا تھا, سول اینڈ ملٹری. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایوب خان ڈیفنس منسٹر بھی تھے, اور آپ کے جو پہلے نیٹو انڈیجنس پہلے آرمی چیف جو تھے وہ ایوب خان تھے, اور وہ اس ٹائم کا جو کیبنٹ تھا اس میں ڈیفنس منسٹر بھی تھے. تو جسٹ امیجن کہ اس میں جو حالات تھے, تو انہوں نے انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیریزن اسٹیٹ کا. پھر جو بیہیویئر تھا سول ملٹری بیوروکریسی کا, ملٹری کا, تو اس نے آپ کے فیوچر ڈائریکشن کو ڈیفائن کیا. تو ابھی اگر یہ آپ دور دیکھیں تو اس میں ہم نے بات کی کہ یہ جو دور ہے اس کو ہم پولیٹیکل ٹرمائل کا ایرا کہتے ہیں. کہ آپ دیکھیں پہلا آپ کا نیا ملک بنا تھا, تو اس میں آپ کے انٹرنل مسئلے, ایکسٹرنل مسئلے, پھر آپ کی لیڈرشپ کی سب سے کرائسس تھی, کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا, اس کے بھی میں نے آپ کو ریزنز بتا دیے کہ آئیڈیالوجیکل کلیش تھا, کہ ریلیجن کا کیا سٹیٹس ہوگا, فیڈرل ہوگا, پارلیمنٹری ہوگا, پریزیڈنشل ہوگا. اس کے بعد آپ کے انٹرنیشنلی گلوبلی حالات یہ تھے کہ آپ کا جو ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز تھے
وہ ہاسٹائل تھے. باقی اس میں ایک اور مسئلہ کہ آپ کے دونوں ونگز ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں، اس میں ہم 1 یونٹ کی بھی بات کرتے ہیں، جس سے بھی آپ کا جو ہم کہتے ہیں ایتھنک مسئلے تھے وہ زیادہ ہو گئے کہ آپ نے ویسٹ پاکستان، جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، ابھی یہ چاروں صوبوں کو بنا کے ایک وہ بنا دیا، 1 یونٹ بنا دیا. وہ بھی اسی 1954 کے ٹائم ہوا تھا. تو اس سے آپ کی پوری ڈائریکشن پولیٹیکل اور یہ ڈائریکشن، تو ابھی آپ دیکھیں اگر آپ کی پولیٹیکل، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ ایک موومنٹ کے طور پہ تو بہت اچھی موومنٹ تھی کیونکہ قائد واز لیڈنگ اٹ، لیکن اس میں بھی اس کے جو آرگینک ماس بیس ہوتا ہے وہ نہیں تھا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ڈفرینٹ فیکشنز میں، ڈفرینٹ برانچز میں، ڈفرینٹ ورژنز میں، اور اس کی وجہ سے اس کی آرگینک گروتھ اس طرح نہیں ہوئی. دوسرا جو آپ کے حالات تھے اس ٹائم کے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جوڈیشری کا رول ہے، یو ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ جوڈیشری کو جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جس کو بعد میں ہم بھگتتے رہے، اور اس کے بعد جو ملٹری کا رول تھا، اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے فردر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو پہلے ڈیکیڈ کی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی کہ اس سے ہمارے سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو امبیلنسمنٹ ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا اور باقی چیزیں اس نے کیسے ڈائریکشن سیٹ کیا. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، ہم ہر چیز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں کم از کم آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ بیسک اس ٹائم کے مسئلے کیا تھے. ناؤ اس کے بعد جو دوسرا دور تھا، جو ایوب خان کا ایرا تھا، 1958 to 1969-68. ابھی آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ایوب خان ڈیفنس منسٹر تھا پہلے، اور ہی واز اے سرونگ آرمی چیف. پھر انہوں نے جب سکندر مرزا نے مارشل لا لگایا، اور اس کو 20 دن کے بعد پھر ایوب خان صاحب نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا اور مارشل لا لگا دیا. تو ابھی اس ایرا پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، وہی اولیگو آرکی کی جو ہم بات کی، یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ جو سول ملٹری بیوروکریسی تھی، جو کلونیل لیگیسی تھی، اس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو آپ کی اس طرح ایمرج نہیں ہوئی، ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ انوائرمنٹ ان کو نہیں ملا. تو اس کے امپیکٹس دیکھیں تو ہم ایوب خان کے ایرا کو جو ہم نے بات کی کہ اٹ از کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. تو ہم کہتے ہیں کہ اکنامکلی اسپیکنگ دس واز این ایرا آف ڈیولپمنٹ، جس کو ہم گولڈن 60s بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6 to 6.5%، ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں تو گرین ریولوشن جو ایک ایگریکلچر ریولوشن تھا، یا جو انڈسٹریلائزیشن تھی، یا جو آپ کا پاور انفراسٹرکچر ہے، جو بڑے بڑے ڈیمز ہیں، یا جو آپ کے لینڈ ریفارمز ہیں، تو یہ ساری چیزیں. اب اس میں بیس کیا ہے اس کو سمجھیں. اس میں ہم ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اس سے سٹارٹ کی کہ لینڈ ریفارمز کیے، کہ آپ کا اریگیٹڈ اینڈ نان اریگیٹڈ کے لیے آپ نے ایک تھریشولڈ لگایا 100 ایکڑز اینڈ 500، کہ جو نان اریگیٹڈ لینڈ ہوگا تو اس میں انہوں نے کہ 1000 سے زیادہ لینڈ، کسی بھی جو بڑے لینڈ لارڈس تھے ان کے ساتھ یہی نہیں ہونا چاہیے، اور ری ڈسٹریبیوشن آف لینڈ آپ نے کیا، اور اریگیٹڈ میں 500 تھے. تو یہ جو لینڈ ریفارمز کا بیس ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کیا کریں، ایگریکلچر ریولوشن کیا تھا بیسیکلی. آپ کو پتہ ہے جو بڑے بڑے ٹریکٹرز آئے تھے، جو R&D ہوئی تھی سیڈ کی کوالٹی میں، اور یہ ساری چیزیں کہ آپ کی پروڈکشن انکریز ہو، یہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو پروڈکشن، تو یہ گرین ریولوشن اسی کو کہتے ہیں. یہ بھی ایوب خان کے ٹائم میں تھا. اور اس کے بیس پہ آپ کو پتہ ہے اکانومی میں ایگریکلچر ہیں، انڈسٹری ہیں اور سروسز ہیں.
फिर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने, और आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े डैम्स बने, आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन बना था, और जो 5 ईयर्स प्लान्स बने थे इंडस्ट्रीज। नाउ इसकी बेस क्या है? इसमें पॉइंट ये है कि ये जो चीजें थी, हम कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स थे, जिस तरह हम ईस्ट पाकिस्तान में इसको जो पटसन कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये इसकी प्रोडक्शन 75% थी ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन इसकी इंडस्ट्रीज वेस्ट पाकिस्तान में थे। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, तो इस पे सवाल ये है कि ये दिस इकोनॉमिक ग्रोथ वाज, ये जो इकोनॉमिक मॉडल था, इट वाज एलिटिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में थे, तो हमने उनका इकोनॉमिक मॉडल भी अपनाया जो कैपिटलिस्ट था। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, बट इसमें हम कहते हैं देयर वाज द इशू ऑफ इक्विटी। इसका ये मतलब है कि इक्विटी ईस्ट पाकिस्तान में, इसको हम कहते हैं कि जो 22 फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, अभी पाइट की रिसर्च है कि अभी आपके पूरे इकोनॉमी को जो आपकी एलीट कैप्चर है 31 फैमिलीज है, उस टाइम 22 फैमिलीज थी। तो इक्विटी किसको कहते हैं? अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, इसको हम फंक्शनल इनइक्वलिटी भी कहते हैं। फंक्शनल इनइक्वलिटी, इसका ये मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आपको पता है इंडस्ट्रीज वेस्ट पाकिस्तान में थी, तो इसके जो फायदे थे वो दैट वर ओनली लिमिटेड टू लाहौर एंड टू कराची, मतलब वेस्ट पाकिस्तान। और इक्विटी का मसला था, इट वाज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दैट इज वाई जो 22 खानदान इमर्ज हुए, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एलीट कैप्चर, या इसको एक लफ्ज कहते हैं एलीट कैप्चर, का मतलब है कि कुछ आपके खानदान है जो डोमिनेट करते हैं आपके इकोनॉमी पे, आपकी पॉलिटिकल उस पे। इसको एक और लफ्ज भी कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, इसको आप इकोनॉमिक नेपोटिज्म भी कहते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म का ये मतलब है कि आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन एलिट्स, जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके दोस्त अहबाब है, तो इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो अभी आप ये बात कर सकते हैं कि इन द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ अयूब खान, इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, बट इसके बेनिफिट्स में, इसमें इशू क्या था कि इसमें इक्विटी नहीं थी। देयर वाज इकोनॉमिक एफिशिएंसी बट देयर वाज नो इक्विटी। तो इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इक्विटी, इसकी वजह से रीजनल टेंशंस पैदा हुए। रीजनल टेंशंस, लैक ऑफ इक्विटी की वजह से रीजनल टेंशंस पैदा हुए। ईस्ट पाकिस्तान में सेंस ऑफ डिप्राइवेशन पैदा हुआ, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो एलिटिस्ट इकोनॉमिक मॉडल था, इट हैज सोन द सीड्स ऑफ फॉर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। तो पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल था, ये एलिटिस्ट इकोनॉमिक मॉडल था। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो थी, बट इकोनॉमिक इक्विटी नहीं थी। इक्विटी का ये मतलब है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सबको इसका फायदा पहुंचे, इसलिए जो 22 फैमिलीज का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। तो उस पर आप ये क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ओके, तो ये आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, और इसकी ये जो बेसिस मैंने आपको बताई कि इकोनॉमी ये चीजें उन्होंने इंप्रूव की जो हमने बात की, लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म यू शुड नो नाउ। तो ये तो इकोनॉमिक बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकली इट वाज अ रिप्रेसिव रिजीम। इसलिए हमने इसको पॉलिटिकली लिखा है कि ये क्या है,
it was an era of political disintegration. ہم نے کیا لکھا کہ it is an era of political disintegration. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل پارٹیز ور بینڈ. پولیٹیکل پارٹیز بین کی گئی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ آرڈیننسز تھے جس کو کہتے ہیں پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس, کہ جتنے بھی سویلین لیڈرز تھے, جتنے بھی پبلک آفس ہولڈرز تھے, ان کو جیل میں ڈالتا, ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا تھا, جس طرح آج کل نیب ہے جو مشرف کے ٹائم میں بنی تھی. تو ایک تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ نے بالکل دیوار سے لگایا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا, جو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا جس کو بیسک ڈیموکریٹس کہتے ہیں, اس میں جو الیکٹورل کالج کا سسٹم تھا. ابھی آپ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ ایوب خان کے ٹائم میں وی ور الائنڈ, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا, ود یو ایس. تو ایوب خان نے جو کتاب بھی لکھی تھی پھر فرینڈز ناٹ ماسٹر, تو ان کا اکنامک ماڈل کیا تھا یو ایس کا, دیٹ واز کیپٹلسٹ. پولیٹیکل ان کا سسٹم کیا تھا, پریزیڈنشل. تو انہوں نے اسی چیز کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا, پریزیڈنشل سسٹم. تو جو آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا 1965 کا, یہ بھی پریزیڈنشل سسٹم تھا. اس میں سسٹم کیا تھا, پریزیڈنشل. تو پریزیڈنشل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پاور از ویری سینٹرلائزڈ, اور ہم اس کو کہتے ہیں اوور سینٹرلائزڈ پاور. تو جو پاکستان کی ہسٹری میں اوور سینٹرلائزیشن کی پاور کی ابتدا ہوئی پولیٹیکل, تو یہ ایوب خان کے دور سے ہوئی. تو اس لیے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اٹ واز کانسٹیٹیوشن آف دا پریزیڈنٹ, فار دا پریزیڈنٹ اینڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تو اس ایرا میں آپ دیکھیں ہماری یو ایس پہ جو ڈپینڈنس ہے, ڈپینڈنس آف پاکستان اینڈ یو ایس, بی ایٹ اکنامک ایڈ, بی ایٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اور ان کا ہم نے پولیٹیکل ماڈل بھی اپنایا. تو یہ اس دور سے سٹارٹ ہوئی. دوسری بات, جو سول ملٹری امبیلنسمنٹ ہے اس کی ابتدا یا یہ اسٹرینتھن ہوئی ایوب خان کے دور میں, کیونکہ آپ کا پورا سسٹم ملٹرائز ہو چکا تھا, اور جو پاکستانی پالیٹکس میں پہلا ماشاء اللہ لگا اور ملٹری پالیٹکس میں آئی, وہ ایوب خان کے دور میں یہ اسٹرینتھن ہوئی. تو یو شوڈ کیپ دس ان مائنڈ کہ جو ریجنل امبیلنسز تھے, میں نے جس طرح آپ کو بات کی کہ ان کا جو اکنامک ماڈل تھا, اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں جو سینس آف ڈپریویشن تھا, جو سینس آف اکنامک ایکسپلائٹیشن تھا, وہ ایمرج ہوا. اور اس کی بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی آپ نے وکٹمائز کیا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا تھا, اور جو بیسک ڈیموکریٹس کا کانسیپٹ تھا 80,000. تو ابھی آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹس انہوں نے انٹروڈیوس کی, تو اس کا مقصد تو انہوں نے یہ بتایا کہ پبلک سروس ڈیلیوری امپروو ہوگی, اور پاکستانی مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان کو سوٹ نہیں کرتی, اور آپ کے رولر ڈیولپمنٹ ہوگا. جو بھی فائدے انہوں نے بتایا, ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی. ایکچولی انہوں نے جو پیٹرناج بیس پالیٹکس کی بنیاد رکھی, کیونکہ جتنے بھی لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز کروائے ہیں بیسک ڈیموکریٹس کے, وہ نان پارٹی بیس تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل کلچر کو, ڈیموکریٹک کلچر کو ویک کیا, پولیٹیکل پارٹیز کو ویک کیا. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ اٹ واز اے ریپریسو ریجیم. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو بھٹو صاحب تھے وہ ایوب خان صاحب کے کیبنٹ میں تھے, پہلے انرجی کے منسٹر تھے, بعد میں ان کو پارن منسٹر بنا دیا گیا تھا. چلے, تو ابھی آپ کو اس کانٹیکس کی سمجھ آ گئی کہ آپ ایوب خان کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں. ناؤ 1965 کی جو ہمارے انڈیا کے ساتھ an ill planned and poorly executed adventure تھا ملٹری, 1965 کی جنگ ہوئی جس کو آپریشن جبرالٹر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو تاشکنت ایگریمنٹ تھا, جس میں تاشکنت ایگریمنٹ جو 1966 میں ہوا, اس کے بعد کلیش سٹارٹ ہوا بٹوین دا ذوالفقار علی بھٹو اینڈ ایوب خان. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ابھی اس میں دو لیڈرز, ایک پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ایوب, اس نے
کیا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1967 میں انہوں نے راہیں جدا کی کہ ان کی جو اکنامک پالیسیز ہے، جو کیپٹلسٹ ماڈل ہیں، اور جو شملہ ایگریمنٹ پہ ان کی ڈس ایگریمنٹ تھی، شملہ نہیں سوری تاشقند ایگریمنٹ، تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی لاہور میں. اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو سوشلسٹ فلسفہ تھا، روٹی کپڑا مکان، وی ول بی ڈسکسنگ لیٹر. ایک تو یہ تھا. دوسرا جو ویسٹ ایسٹ پاکستان تھا اس میں ہم نے بات کی مجیب الرحمان کی. تو مجیب الرحمان نے اپنے جو 6 پوائنٹس پیش کیے تھے 1966 میں، اس کا تھیم کیا تھا؟ بیسکلی ان کے جو 6 نکات تھے وہ دیٹ واز دا ریزلٹ آف دا اکنامک ایکسپلائٹیشن اینڈ دا پولیٹیکل ریپریشن ان ایوب خان ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ریجنل اٹانومی دے، پروونشل اٹانومی دے. انہوں نے یہی بات کی کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے، فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے. دوسرے انہوں نے بات کی کہ یہ جو کرنسیز ہے یہ انٹرچینجبل ہونے چاہیے دونوں ونگز میں. ٹھیک ہے. سو اس میں اور بھی باتیں تھیں، لیکن اس کا تھیم کیا تھا کہ دیٹ واز اے سارٹ آف وہ اکنامک اور پولیٹیکل اٹانومی چاہتے تھے. دیٹ واز دا بیس وہ 6 پوائنٹس کا. تو ابھی اب آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ یہ جو ہماری جنگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب اور شیخ مجیب الرحمان، یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز، ایک ویسٹ پاکستان میں ایک ایسٹ پاکستان میں. میں نے آپ کو بات کی کہ ایسٹ پاکستان کے سپریشنز کے ریزن جو آپ بتاتے ہیں کہ اس میں لینگوسٹک مسئلے بھی تھے، اس میں کلچرل ڈفرینسز بھی تھے، اس میں ڈسٹنس بھی تھا، یہ سارے فیکٹرز ہیں. لیکن جو مین فیکٹرز ہیں، جو مین ریزن تھا، دیٹ واز دا اکنامک اینڈ پولیٹیکل ماڈل آف ایوب خان. اس نے یہ چیزیں اسٹرینتھن کی اور اسی ایکسپلائٹیشن کی یہ بیس بنی. فردر اس میں پھر ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی شامل ہیں. جو انڈیا کا رول ہے اس کو بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، بٹ جو گراؤنڈ ورک تھا وہ پرووائڈ کیا اس پولیٹیکل ماڈل آف ایوب خان نے. تو یو ہیو ٹو کیپ دس آلسو ان مائنڈ. چلیں ابھی ایوب خان کے ایرا کی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ مینلی ہماری فارن پالیسی یو ایس کے ساتھ الائنڈ تھی. میں نے آپ کو بتایا، اس کے ریزنز بھی بتائے. ٹھیک ہے. اور انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ہماری فارن پالیسی انڈیا سینٹرک رہی ہے، اور اس کے ریزنز کیا ہے کہ وہی جیوگرافیکل اور یہی ریزنز رہے ہیں. ناؤ ایوب خان کے دور میں جو سب سے اچھی بات کہ ہم اس کو پروگریسو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو فیملی آرڈیننس پیش کیا تھا، تو دیٹ واز اے پروگریسو اسٹیپ سوشلی اسپیکنگ، کیونکہ اس میں انہوں نے جو خاص کر فیمیلز کی ایج آپ میرج اور یہ چیزیں، مطلب دیٹ واز اے پروگریسو اسٹیپ. تو آپ کو بھی ذہن میں یاد رکھنا ہے. چلے ابھی ایوب خان کے ایرا کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی یہ جو کلیش آیا، اس کے بعد جو نیکسٹ ایرا تھا، یحییٰ خان انہوں نے آرمی چیف تھے، ان کو دے دیا. تو یحییٰ خان 1969 سے 71. تو یحییٰ خان پہ ہم اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے 2 اچھے کام کیے تھے، یو شوڈ نو. ایک جو جنرل الیکشنز تھے 1970 کو، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے پارٹی بیس الیکشنز تھے، اور یہ کیا تھے؟ ریلیٹیولی اسپیکنگ یہ امپارشل اور ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. اور دوسرا انہوں نے 1 یونٹ کو ختم کر دیا، جس پہ سینس آف ڈپریویشن ایون ود ان دا ویسٹ پاکستان جو صوبے تھے، چھوٹے صوبے، ان کو بھی اس پہ اعتراضات تھے. تو 1 یونٹ کو انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ 2 بڑے کام انہوں نے کیے تھے. تو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. باقی یہ جو یحییٰ خان کا ایرا ہے، ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، کہ یہ جو الیکشن کا ٹائم تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یحییٰ خان کے ٹائم میں الیکشنز تھوڑے ڈیلے ہوئے 2 مہینے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جیوگرافیکل ریجنز ہے بنگلہ دیش، وہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ مسئلہ ان کے سیلاب وغیرہ آیا تھا، اس کی وجہ سے پھر 2 مہینے بعد الیکشن ڈیلے ہوئے. تو یاد رکھیے ابھی 2 مین پولیٹیکل ایکٹرز تھے. ایک ایسٹ پاکستان، بالکل آپ کا پاکستان ڈیوائیڈڈ تھا پولیٹیکلی اسپیکنگ. ویسٹ پاکستان میں بھٹو صاحب تھے، پیپلز پارٹی،
اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان تھے، ان کی عوامی لیگ پارٹی۔ تو ابھی جو الیکشنز ہوئے تھے تو جو ویسٹرن پاکستان کی ملٹری تھی، بیوروکریسی تھی اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، تو ان کا یہ امپیکٹ تھا، ان کی سروے یہ تھی کہ جو ریزلٹس آئیں گے دیٹ ول بی اے ہنگ پارلیمنٹ۔ جو سروے تھا وہ کیا تھا کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گا۔ ہنگ پارلیمنٹ اس کو کہتے ہیں جس میں کبھی بھی کسی کو بھی سمپل میجارٹی نہیں ہوتی، اس کو ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب الیکشنز ہوئے تو اس میں ٹو دیئر سرپرائز جو عوامی لیگ تھی، جس کو مجیب الرحمان صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا وہ جو بنگالی نیشنلزم جس کو آپ کہتے ہیں، تو بنگالی نیشنلزم جس میں 6 پوائنٹس بھی تھے، جو اٹانومی کی بات کرتے تھے، جو میں نے آپ کو کہا کہ جو ماڈل تھا اکنامک ماڈل وہ ریزن بنی تھی۔ تو مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس کو پھر انہوں نے مینیفیسٹو بھی پارٹی کا بنایا تھا۔ تو آؤٹ آف جو 300 کی اسمبلی تھی، تو آؤٹ آف 162 انہوں نے 160 سیٹیں عوامی لیگ کی تھی ایسٹ پاکستان میں۔ ویسٹ پاکستان میں آلموسٹ 81 سیٹیں، یہ ویسٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب۔ تو ابھی آپ اس ڈائنامکس کو دیکھیں تو آپ کو کلیئر کٹ آپ پاکستان کے یہ 2 نیشنلسٹک اس میں ڈیوائڈ ہوتا نظر آ رہا تھا الیکٹورلی۔ ایک میں عوامی لیگ کی تو بالکل میجارٹی تھی، 2/3 میجارٹی، اور دوسرے سائڈ پہ بھٹو صاحب تھے۔ ابھی یہاں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر ہم اس الیکشن ریزلٹس کو دیکھیں تو پھر تو گورنمنٹ کس کی بننی تھی؟ گورنمنٹ بننی تھی ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان صاحب کی۔ لیکن جو باقی واقعات ہوئے اور پھر یہ نعرہ بھی مشہور ہوا کہ ادھر ہم ادھر تم، یہ جو پوسٹ الیکشن سچویشن تھی، اٹ واز اے فیلئر آن دا پولیٹیکل فرنٹ، کہ ڈیموکریٹک کنسنسس نہیں ہوا جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اور ملٹری کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یحییٰ خان واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو 3 اس میں ایکٹرز تھے، یحییٰ خان، پھر بھٹو صاحب اور دین مجیب الرحمان، تو یہ تینوں رسپانسبل تھے اس ٹائم کے حالات کے لیے، کیونکہ جو ویسٹ پاکستان کی ملٹری تھی، بیوروکریسی تھی اور پولیٹیکل رولنگ کلاس تھی، ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کلیئر کٹ کہ ان کو گورنمنٹ دے دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب جن کا سب سے بڑا نام ڈیموکریٹک سٹیپ تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو پاور کی طرف رجحان تھا، پاور ہنگری مائنڈ سیٹ تھا، وہ یہاں سے نظر آتا ہے۔ اور دوسرا ایسٹ پاکستان کے جو ان کی ڈپریویشن تھی وہ اسٹرینتھن ہوئی، پھر انہوں نے الیکشن بھی، سیٹیں بھی جیت لی، پھر بھی آپ ان کو اور بھی اپریس کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر نیشنل وائڈ پروٹیسٹ کیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ریزن کیا بنے کہ پھر ملٹری نے آپریشن کیا، جس کو آپریشن سرچ لائٹ کہتے ہیں، اور اس آپریشن سرچ لائٹ اپنے لوگوں کے خلاف، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے خلاف آپریشن سرچ لائٹ ہوا، اور اس میں جو ملٹری کا رول ہے، انہوں نے جو جس طریقے سے یہ آپریشن کروایا گیا، اس میں میسکر ہوا، اور پھر اسی انٹرنل اسٹرائپ کو کس نے ایکسپلائٹ کیا؟ انڈیا نے۔ تو پھر آپ نے سنا کہ ہم سے ایسٹ پاکستان جدا ہو گیا، اور اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ بے آف بنگال میں ڈوب گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اٹ واز ناٹ دا نیگیشن آف 2 نیشن تھیوری، کیونکہ یہ 2 نیشن تھیوری تو ریلیجن بیس ہے، یہ تو دونوں مسلمان تھے، بٹ اس کے مین ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو oppressive political regime and elitist economic model, that was the reason۔ ابھی اس میں مجیب الرحمان کا یہ رول تھا کہ جب ان کو گورنمنٹ، ان کے الیکشن میں ریزلٹس آئیں تو ان کا بیہیویئر بھی، ان کا ایٹیچیوڈ بھی چینج ہوا، لیکن دیٹ از اے ویری مائنر پارٹ آف دا گیم۔ مینلی اس میں رسپانسبل ویسٹ پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جو میں نے آپ کو بتایا۔
جو ہم ریجنل ٹینشنز کی بات کرتے ہیں، آپ آج کل دیکھ لیں جو بلوچستان کا حال ہے، جو پیریپریز کا حال ہے، جو صدرن لاہور کا ہے، جو پشتون نیشنلزم ہے، تو اس کے بھی اسی طرح کی سینس آف ڈپریویشن کے ریزنز ہیں. تو ابھی آپ پولیٹیکل مسئلے کو اگر آپ نے ملیٹریلی ڈیل کیا تو اس کے یہ ریپرکشنز ہیں. تو چلیں، آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ابھی، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو سو دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ ایسٹ پاکستان کے سپریشن کے ریزنز جو آپ میسلینس ریزنز پڑھتے ہیں کہ لینگویج کا مسئلہ تھا نمبر 1، پھر آپ کہتے ہیں کہ کیپٹل کا مسئلہ تھا، ان کی آبادی زیادہ تھی، وہ کہتے ہیں آپ ڈھاکہ کو بنائیں اور آپ نے کراچی کو بنایا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹنس کا مسئلہ تھا، اور آپ کہتے ہیں کلچرل ڈفرینسز تھے. یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جو میجر ریزنز تھیں وہ میں نے آپ کو کہا پولیٹیکل ریپریسو ریجیم آپ ایوب خان، اور پھر جس میں نے پولیٹیکل ایلینیشن کی، ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان کے پالیٹیشینز کے لوگوں کی، اور اس کے بعد اکنامک ماڈل آف ایوب خان جو ان ایکوٹی پہ بیس تھا. تو دیٹ بیکمز دا میجر ریزنز فار ریجنل ٹینشنز اینڈ ریجنل امبیلنسمنٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی ہسٹری تھوڑا یو آر ایبل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. ابھی یحییٰ خان کے بعد پھر بھٹو صاحب کا جو ایرا تھا، بھٹو ایرا 71 سے 73 اور پھر 73 سے 77. تو آپ کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب نے جو ایسٹ پاکستان میں ان کا ڈسممبرمنٹ میں رول تھا، وی ڈسکس دیٹ از ڈیبیٹیبل، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے بہاف پہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل بلنڈر تھا. بٹ اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس پہ ہم بات کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حمود الرحمان رپورٹ بھی کمیشن بنا تھا ایک چیف جسٹس کے سربراہی میں کہ واٹ ور دا ریزنس فار دا سپریشن آف ایسٹ پاکستان. اس میں سارا یہ ملٹری اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. ابھی میں نے آپ کو ایسٹ پاکستان میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہتھیار ڈالے گئے اور جو انڈیا کا رول تھا، اس پہ میں نے ڈسکشن اس لیے نہیں کی، دیٹ از بیانڈ دا اسکوپ آف دس لیکچر ناؤ. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کا انٹرنل مسئلے ہو اسی کو پھر آپ کے ایکسٹرنل ایلیمنٹس ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیٹ از دا مین پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک. تو بھٹو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پھر 1972 میں شملہ ایگریمنٹ ہوا، اور جو ہمارے 93,000 لوگ تھے وار پرزنرز آف وار، ان کو ہم نے رہا کروایا اور باقی چیزیں تھیں. ابھی بھٹو صاحب کا جو ایرا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ ایک جو سب سے ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ ایک تو بھٹو صاحب کے ایرا کو آپ اکنامکلی نیشنلائزیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں. پولیٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی واز اے پاپولسٹ لیڈر، پاپولزم، ٹھیک ہے، اور دوسرا پارلیمنٹری ڈیموکریسی. دوسرا جو ان کی فارن پالیسی تھی، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ یاد رکھتے ہیں جو ان کی. ابھی اب ہم بات کرتے ہیں نیشنلائزیشن کی. ابھی آپ دیکھیں کہ واٹ واز دا پوائنٹ. جو ایوب خان کا ماڈل تھا وہ کیپٹلسٹ ماڈل تھا. یہاں پہ نیشنلائزیشن تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشلزم، جو انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نام اس کو دیا. سوشلزم از اے اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی، اسٹیٹ لیڈ اکانومی، جس کو آپ کہتے ہیں کمانڈ اکانومی. تو اکنامک چینج اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ جتنے بھی میجر آپ کے انڈسٹریز تھی فائنینشیل سیکٹرز کی، اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی، انہوں نے وہ سب کو نیشنلائز کر دیا بھٹو صاحب نے، اکنامکلی اسپیکنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں کمانڈ اکانومی. یہ جو روٹی کپڑے مکان کا جو ان کا سلوگن تھا، ٹھیک ہے، سوشلزم میں. ناؤ اس کے کیا نقصانات ہوئے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس نیشنلائزیشن کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو اکنامک اسٹیگنیشن، آپ کی اکنامک گروتھ سٹاپ ہو گئی، سلو ڈاؤن ہو گئی.
دوسرا، جب آپ نے اسٹیٹ ڈیٹ اکانومی تھی تو یہاں پہ پولیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشنز آپ نے پولیٹیسائز کر دیے. پولیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشنز، ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ میرٹ بیس پہ، جس کو میرٹوکریسی کہتے ہیں، جس طرح چائنا میں ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو، اکانومی کمانڈ اکانومی ہے لیکن ٹیلنٹڈ لوگوں کو میرٹ بیس پہ بٹھاتے ہیں تو اس سے پھر اکنامک گروتھ ہوتی ہے، جو چائنا کا اکنامک میریکل ہے. یہاں پہ کیا تھا کہ انسٹیٹیوشن پولیٹیسائز ہو گئے، میرٹ پہ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے آپ کا کیا ہوا، فائنینشیل مس مینجمنٹ، جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں. تو نیشنلائزیشن سے آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی اور آپ کے انسٹیٹیوشنز، بیوروکریسی بھی آپ کی کیا ہوئی، بیوروکریسی بھی آپ کی پولیٹیسائز ہو گئی. تو پولیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشن از سوسائڈل فار اینی نیشن جو میرٹوکریسی پہ بیس نہ ہو. تو ان کا جو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے، عشرت حسین صاحب نے بھی کیا ہے، ان کے نیشنلسٹک پالیسیز تھی کہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. چلے، یہ تو ہم نے اکنامکلی بات کی. اس کے بعد جو پاپولسٹ، تو آپ کو پتہ ہے اس طرح خان صاحب کو پاپولسٹ لیڈر کہتے ہیں، مودی ہے، ٹرمپ تھا. پاپولزم از اے نیرو پولیٹیکل آئیڈیالوجی جس میں آپ بائنری سوسائٹی کو بائنری اس میں دیکھتے ہیں کہ آئیدر دا ایلیٹ اور کرپٹ، اور جو مسیحا سائنڈروم ہے ایک، دیٹ از بیسیکلی ود دس پاپولزم. ٹھیک ہے. ناؤ جو ریٹرک پہ بیس ہوتا ہے بیسکلی. ناؤ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی، تو جو بھٹو صاحب کا سب سے بڑا ایک کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے 1973 کا، جس کو ہم کہتے ہیں کنسنسس کانسٹیٹیوشن، فرسٹ ایور کنسنسس کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو بنا، اس کا کریڈٹ ہم بھٹو صاحب کو دیتے ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب نے سب ڈائیورجنٹ، جس میں نیشنلسٹک پارٹیز بھی تھی، ریجنل پارٹیز بھی تھی، رائٹ ونگ پارٹیز بھی تھی، سب کو ایک ٹیبل پہ لا کے کنسنسس اور پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی، یہ کنسٹیٹیوشن بنایا. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ناؤ یہ دس از پولیٹیکلی اسپیکنگ. اس کے بعد میں نے بات کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو OIC 1974 میں جس کا سمٹ ہوا تھا لاہور میں، اس میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے مسلم ورلڈ، سب کو بلایا گیا تھا، اور اسی موقع پہ ان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی ہم نے ریکگنائز کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی میں اس کے بعد پھر آپ نے جو آئل ایمبارگو لگایا تھا یورپ پہ، ویسٹ پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی دور میں تھا. ناؤ تو ہماری جو فارن پالیسی تھی، پہلے تو آپ کو پتہ ہے اٹ واز الائنڈ ود دا US. ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ ایک چینج نظر آیا آپ کو، تو اٹ واز ناٹ پرو ویسٹ، یہاں پہ یہ ایسٹ کی طرف آیا اور مسلم ورلڈ کی طرف. تو آپ کو ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ بوم، کہ جو ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈائسپورا جو ہے، جو ریمیٹنسز ہمیں آتے ہیں، ہمارے لوگ یا تو مڈل ایسٹ میں ہے، یا آپ کو پتہ ہے UK میں ہے، برٹن میں. تو یہ جو مڈل ایسٹ بوم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ مڈل ایسٹ چلے گئے اور وہاں سے ہمیں ریمیٹنسز بھی آنے لگے، تو یہ بھی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا. اس کے بعد جو نیوکلیر پروگرام ہے 1974 میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا نے کیا کیا تھا. انڈیا نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کروائے تھے، اور اس کے رسپانس میں پھر پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام سٹارٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے فائنینشلی قذافی نے اور بہت سے مسلم ممالک نے پھر ہیلپ کی. لیکن یہ جو ایک مشہور آپ نے سنا ہوگا، ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. تو ناؤ دیٹ از وائی ہی از آلسو ڈبڈ از دا فادر آف نیوکلیر پاکستان. سو یو ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ. اور اس میں آپ دیکھیں ہم نے سیٹو سینٹو سے بھی وڈرا کیا تھا ان کے ٹائم میں، بھٹو صاحب کے ٹائم میں.
تو اگر آپ دیکھیں انہوں نے بھی جس طرح انہوں نے ریفارمز کیے تھے، لینڈ ریفارمز کیے تھے انہوں نے بھی، بھٹو صاحب نے، اور انہوں نے وہ تھریشولڈ اور بھی کم کیا تھا، جو 1000 تھا اس کو 500 بنا دیا جو نان اریگیٹڈ لینڈ کے لیے تھا، جو اریگیٹڈ تھا اس کو 300 سے 150 بنا دیا۔ باقی جو سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے جو کامن مین کے وہ تھے پروجیکٹس تھے وہ بھی انہوں نے سٹارٹ کروائے تھے، لیکن مینلی ان کی اکنامک پالیسی نیشنلائزیشن پھر پولیٹیکل پر فارن پالیسیز کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ناؤ جو بھٹو صاحب کا پھر ہم کہتے ہیں ہی واز اے سویلین ڈکٹیٹر، بعد میں کیونکہ جس طرح انہوں نے ڈیل کیا باقی جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کو، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 1977 کا الیکشن ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے ریگڈ الیکشن، اور جو دوسرے اپوننٹس تھے جس کو کہتے تھے پی این اے، نو ستارے، پاکستان نیشنل الائنس، جس طرح پی ڈی ایم ابھی بنی تھی تو اس ٹائم پاکستان نیشنل الائنس تھی، اس میں 9 پولیٹیکل پارٹیز۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لا لگ گیا ضیاء صاحب کا، اور انہوں نے اس کو نام دیا آپریشن فیئر پلے۔ تو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ، جس طرح ایک آپریشن جبرالٹر تھا، ایک 1965 کی جنگ کوڈ نیم تھا، پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آپریشن سرچ لائٹ جو ایسٹ پاکستان کی ملٹری آپریشن کی، اور اس کے بعد آپریشن فیئر پلے۔ تو دس از ایوب ضیاءز ایرا، سوری بھٹوز ایرا۔ ابھی اس کے بعد ہم ضیاء ایرا پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کو تھوڑی بہت اکنامک ہسٹری اور پولیٹیکل ہسٹری کی تھوڑی بہت سمجھ آتی آ رہی ہوگی۔ تو جو ضیاء کا ایرا ہے جس میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں کہ اس میں اس کی ابتدا ہوئی، یا جس کو ہم اسلامائزیشن کہتے ہیں۔ Now Zia era, that is from 1977 to 88. گلوبلی کیا ہو رہا تھا؟ وہی کولڈ وار۔ تو 1979 میں جو یو ایس ایس آر انویژن آف افغانستان، تو یہ جو ایرا ہے یہ گلوبلی اسی سے ریوالو کرتا ہے، اور پاکستان یو ایس ایس آر جب انویٹ کیا میں افغانستان کو انویٹ کیا یو ایس ایس آر نے، اور آپ کو پتہ ہے کولڈ وار میں ہم تو یو ایس کے ساتھ تھے تو ہم وی ور دا موسٹ الائڈ ایلائی آف یو ایس، اور ہم نے امریکہ کی مدد سے اور سعودی عرب کی مدد سے کیا کیا؟ مجاہدین ٹرین کیے، اور اس جنگ میں ہم نے حصہ لیا، اور اس کے ہمیں فائنینشیل بینیفٹ ملے، ٹھیک ہے۔ بٹ اس سے ہماری جو سوشل فیبرک ہے وہ کیسے چینج ہوئی، دیٹ از جس کو ہم کہتے ہیں یہ فیتھ بیسڈ پالیٹکس کی ابتدا کیسے ہوئی، دیٹ از امپورٹنٹ۔ جس کے ہمارے سوسائٹی پہ ریپرکشنز تھے، جو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان واز شفٹڈ ٹو اے ورچوئل تھیوکریسی، اور جو ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی، یہ چیزیں میں لکھتا ہوں، آئی ول ایکسپلین۔ ریڈیکلائزیشن آف آور سوسائٹی، اس کو آپ ایکسٹریمزم کہیں، ڈوگمیٹزم کہیں، یا اس کو آپ کنزرویٹزم کہیں، بگیٹری نام ہے جو بھی آپ کہیں۔ اس میں آپ یاد رکھیے کہ اس کے ہم پہ کیا، کیونکہ ہم نے ٹرین کیا ہے تو اس کو اسلامائزیشن کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو کاسمیٹک چینجز تھے کہ آپ نے پیڈرل شریعت کوڈ بنایا، اور یہ رمضان میں شراب پہ پابندی، اور جو حدود آرڈیننس تھے، اس طرح کی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر کاسمیٹک چینجز۔ بٹ لانگ ٹرم آپ نے کیا کیا جس کو ہم کہتے ہیں یہ وار اکانومی کی ابتدا کی، ڈالر اکانومی یا وار اکانومی۔
کہ آپ نے اسی جنگ میں جب آپ نے حصہ لیا تو جو وہابزم اسلام کا ایک برانڈ ہے، اسلام کا ایک مطلب اسٹرکٹ ورژن آپ اسلام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے سوسائٹی میں انجیکٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کیا بن گئی؟ ریڈیکلائز بن گئی، بہت ایکسٹریمسٹ بن گئی، اور وہ سیکٹیرینزم اور یہی جو ریلیجن کے بیس پہ ریلیجن کو ویپنائز کیا گیا اسی دور میں۔ اور اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلاشنکوف کلچر ہے، ڈرگس کا کلچر ہے، عام کلچر ہے، یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں آئی، تو یہ سارا کریڈٹ ضیاء صاحب کو جاتا ہے۔ اور ان کا اتنا ریپریسو ریجیم تھا کہ آپ کو پتہ وہ حبیب جالب اس دور میں، ہر ایک دور میں آپ کو ایک انلائٹڈ، کیونکہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، تو حبیب جالب کی وہ میں نہیں مانتا ایسے دستوروں کو۔ تو حبیب جالب صاحب نے جو ایک پروگریسو موومنٹ کے لیڈر تھے، شاعر تھے، جس طرح پہلے دور میں ایوب خان کے دور میں پھر فیض احمد فیض تھے، مشرف کے ٹائم میں پھر دیٹ از بیسیکلی پراز احمد پراز تھے۔ تو یہ جو جس سے ہماری سوسائٹی بالکل چینج ہو گئی، تو دیٹ از ٹاکسک لیگیسی ہے، یہ ضیاء کے ایرا میں ہے۔ بائی دا وے ضیاء کا مطلب ہے روشنی، بٹ اٹ واز دا ڈارک چیپٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ تو ظلمت کو ضیاء، وہ بھی ایک ان کا ایک مشہور نظم ہے۔ ابھی اس میں یہ تھے کہ یہ جو USSR انویژن اب افغانستان ہوا تو ہمیں اس کے فائنینشیل بینیفٹس ہوئے۔ آپ نے وہ اس ٹائم US کے پریزیڈنٹ جیمی کارٹر تھے، پھر رونلڈ ریگن آ گئے، تو وہ پینٹس والی بات بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب پہلے کوئی $400 ملین کے وہ پیسے دے رہے تھے ہمیں، تو اس پہ ضیاء نے کہا تھا کہ دیز آر پینٹس فار مائی نیشن، پھر انہوں نے زیادہ دیے تھے، بٹ اس کے یہ ریپرکشنز تھے۔ تو یہ تو اپنے سوسائٹل امپیکٹ ہیں۔ پولیٹیکلی اسپیکنگ ضیاء نے کیا کیا تھا، دیٹ از امپورٹنٹ۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشنز کروائیں گے، پھر کہتے تھے کہ یہ کوئی قرآن حدیث میں تو نہیں آیا، الیکشنز تو نہیں ہوئے، اور 90 ڈیز 11 سال میں چلے گئے۔ اور 1985 میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ پاس کی جس کو 8th امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھٹو صاحب کے ٹائم میں جو پہلے امینڈمنٹ تھی، ایک تو جیوگرافیکل جو پاکستان کی جیوگرافی ہے اس سے ریلیٹڈ تھی، دوسری امینڈمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ احمدیز ور ڈکلیئرڈ نان مسلمس، وہ بھٹو صاحب کے ٹائم میں تھی۔ 8th امینڈمنٹ کیا تھی کہ انہوں نے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ تھا، 8th امینڈمنٹ نے اس کو سیمی پریزیڈنشل بنا دیا اس کانسٹیٹیوشن کو، اور ابھی پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورز تھے کہ وہ جس کو ہم 58(2)B کہتے ہیں، یونیلیٹرلی پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے؟ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ دیٹ واز جس نے پھر آپ کی فیوچر وہ شیپ کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر 1985 میں پارٹی لیس الیکشنز ہوئے، جنیجو صاحب آئے، ٹھیک ہے، پھر جنیجو صاحب کو بھی اسی امینڈمنٹ کہتے ہٹایا گیا، کیونکہ جب کولڈ وار ختم ہوئی تو جنیوا ایکارڈز ہوئے، اس پہ ان کا کانفلکٹ تھا، اور ایک یہاں اوجری کیمپ کا واقعہ تھا، اس پہ اس کی وہ انکوائری کرنا چاہتے تھے، کمیشن بنانا چاہتے تھے۔ اوجری کیمپ پنڈی میں ملٹری کا ایک سٹور ہاؤس آپ اس کو کہہ دیں، سو اسی پہ پھر ان کو ہٹایا گیا۔ ناؤ تو ضیاء کے ایرا میں ابھی اگر آپ اکانومی دیکھیں تو اکانومی ان کی بھی ایک تو میں نے کہا وار اکانومی، اور انہوں نے بھی ٹرائی کی کہ انڈو کرے، کس کو انڈو کرے؟ جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، لیکن US کے ساتھ ہمارے تعلقات اس میں پھر الائنڈ تھے، جس طرح ایوب خان کے دور میں تھے، تو یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ تو یہ جو ایرا ہے، جو ایکسٹریمزم ہمارے سوسائٹی میں آئی ہے، جو ڈرگ کلچر آیا ہے، جو ریڈیکلائز ہوئی ہے ہماری سوسائٹی، ابھی تک ہم اس کو جب ریلیجن کو ویپنائز کیا گیا تو ابھی تک ہم وہ بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میاں صاحب کی پالیٹکس میں انٹری ہے وہ بھی اسی دور سے تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1988 میں ان کا جہاز کریش ہوا، اور دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز ایک ناول بھی ہے، حنیف صاحب نے لکھا ہے، وہ بھی اسی کے بیس پہ تھا۔ چلے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے 1988 to 98، جس کو ہم نے کہا کہ اس میں ایک تو یہ میوزیکل چیئرز، یہ صرف میں نام لکھتا ہوں کیونکہ یہ بریف ایراز تھے، اور اس کو ہم پاور ٹرائیوکا کا ایرا، یا جس کو آپ
پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، یا اس کو دا لاسٹ ڈیکیڈ بھی کہتے ہیں. اکنامکلی اکانومی آپ کی بہت بری تھی. تو اس میں ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 88 سے 90 پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی بے نظیر بھٹو کی، پھر 90 سے 93 نواز شریف کی، پھر 93 سے 96 بے نظیر بھٹو کی، پھر 96 سے 98 99 یہ نواز شریف کی. اس لیے ہم اس کو میوزیکل چیئرس کہتے ہیں کہ دو ڈائناسٹیز کے درمیان یہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی. دیٹ واز آلسو این ایرا آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل ٹرمائل. اور اس میں پاور ٹرائیوکا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے 3 پاور کے ایلیمنٹس تھے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ. تو اس ٹائم چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ دے ور پاورفل، پی ایم واز ناٹ پاورفل. تو اس کو پاور ٹرائیوکا کہتے ہیں کہ 3 لوگ اس میں پاور سینٹرز کہتے ہیں. تو کہ ملٹری کا رول پولیٹیکل انجینئرنگ میں تھا کہ وہ مینیپولیشنز کرتے تھے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی اسلامی جمہوری اتحاد جو میاں صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، یہ انہوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. ناؤ اب اس میں کانٹیکس کیا ہے کہ اس ایرا میں آپ کی، یہ میں نے جو لاسٹ ڈیکیڈ لکھا ہے کہ اکانومی کا برا حال تھا. کیوں؟ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے آپ کی سٹیبلٹی ضروری ہے، جو نہیں تھی. دیٹ از وائی جو آپ کو پتہ ہے یہ میاں صاحب نے موٹر ویز بنائے، یلو کیب کا اسکیم، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ تھا میاں صاحب کا، تو یہ بھی ان کے پہلے دور حکومت میں تھا. بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈیا سارک کا جو کانفرنس ہوا تھا پہلے دور میں، جو 90s میں تھا، اسی میں آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو کی پیدائش بھی ہوئی تھی جو پہلے دور تھا. تو ایک سمبالزم تھا کہ ڈاٹر آف دا ایسٹ، پہلی مسلمان پرائم منسٹر ہے خاتون. ناؤ یہ جو دور تھا، اس لیے اس کو ہم نے ٹرمائل کا کہا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل ٹرمائل تھا. اور جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وچ از امپورٹنٹ، یہ ایک چیز آپ یاد رکھیں، یہ 4 امینڈمنٹس ہیں. 8th امینڈمنٹ جو 1985 میں ضیاء صاحب نے کیا، جس میں انہوں نے کیا کیا کہ پریزیڈنٹ یونیلیٹرلی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، اور انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی پھر جنیجو والی. 13 امینڈمنٹ، واٹ واز 13 امینڈمنٹ؟ یہ 97 میں میاں صاحب نے پاس کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جتنے بھی گورنمنٹس چینج ہوتے تھے تو اس ٹائم 2 پریزیڈنٹس تھے، ایک فاروق لغاری اور ایک غلام اسحاق خان صاحب. تو 88 میں جب ان کا جہاز کریش ہوا تو غلام اسحاق خان صاحب سینٹ کے چیئرمین تھے، پھر بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنے. 2 سال بعد انہوں نے بی بی کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا کرپشن کے چارجز پہ. اس ایرا میں ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور یہ جو 2 ڈائناسٹیز تھے، پروونس اور سینٹر کے درمیان ٹینشنز بھی تھے. یو ہیو ٹو آلسو کیپ دیٹ ان مائنڈ. اور دوسرا انسٹیٹیوشنل کلیشز بھی تھے. تو غلام اسحاق خان نے بی بی کی گورنمنٹ کو سینٹ دم پیکنگ. ناؤ کس کے بیس پہ؟ 8th امینڈمنٹ کو بیس بنا کے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی جو ضیاء نے پاس کیا تھا. اس طرح میاں صاحب کی گورنمنٹ وہ بھی 8th امینڈمنٹ کو بیس بنا کے. تو یہ جتنے بھی آپ کو یہ اس میں چینج نظر آیا، تو یہ غلام اسحاق خان صاحب نے اور فاروق لغاری نے، پھر بے نظیر کی جو دوسری گورنمنٹ تھی ان کو بھی اسی امینڈمنٹ کے بیس پہ گھر بھیجا تھا. تو جب دوسری گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف صاحب کی، تو انہوں نے پھر ان کی میجارٹی تھی 2/3، اور پھر انہوں نے 13 امینڈمنٹ پاس کی جس کے بیس پہ انہوں نے پارلیمنٹ کو امپاور کیا. اور یونیلیٹرل ڈیزولوشن جو 58(2)B تھا ابھی وہ نہیں ہو سکتا تھا، تو 13 امینڈمنٹ انہوں نے پاس کیا اور 8th امینڈمنٹ کو ریپیل کر دیا، کیونکہ جو ہسٹری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن انٹرسٹنگلی پھر مشرف صاحب آئے 2003-2 میں، انہوں نے دوبارہ 17 امینڈمنٹ اور وہی کلاز اس میں دوبارہ ڈال دیا. اور پھر آخر میں 18 امینڈمنٹ میں، جس کو آپ
منی کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری ڈیزالو کر دی کہ ابھی 58(2) ختم کر دیا گیا اور آپ کا پریزیڈنٹ کے پاس وہ پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکے یونیلیٹرلی. تو یہ تو دس واز دیٹ ایرا آف بیسکلی کیا نام ہے یہ جو ٹرمائل کا ایرا تھا یا لاسٹ ڈیکیڈ جو میں نے آپ کو نام لکھے ہیں. ناؤ اس کے بعد پھر ماشاء اللہ اس کو ہم شارٹلی تھوڑا کرتے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ یو نو دا ہسٹری ناؤ کہ ناؤ 1999 سے 2008 جو مشرف کا ایرا تھا، مشرف ایرا، اس میں کچھ میجر چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 9/11 کا واقعہ جس نے پاکستان کی فارن پالیسی اور ہمارے پھر جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ پھر اچھے ہوئے. پہلے تو جب ہم نے 98 میں نیوکلیئر وہ کروائے تھے ٹیسٹ تو اس کی بیس پہ کیا ہوا، ہم پہ سینکشنز لگا دیے گئے پریسلر امینڈمنٹ کے مطابق. ایک تو 9/11، دوسرا ہم نے بات کی انلائٹنڈ ماڈریشن کی، سر اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب مشرف صاحب آئے انہوں نے مارشل لا لگایا، آپ کو پتہ ہے کارگل کرائسس ہوا تھا، اس کے بعد ان کی جو تقریر تھی اس میں 7 پوائنٹس ایجنڈا تھا ان کا، اس کو ذرا آپ سمجھیے. اس 7 پوائنٹس ایجنڈے میں پوائنٹس کیا تھے؟ ایک تو اکانومی کا برا حال تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو نیشنل مورال ہے اس کو بوسٹ اپ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، کیونکہ جو اکانومی کا برا حال تھا اور یہ سارے سویلین کرپٹ ہے، تو انہوں نے نیب بنایا تھا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو 99 میں، جس کا مقصد کیا تھا؟ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، لیکن اس سے سرونگ جرنیل اور ججز ایگزمپٹڈ تھے. اور پھر اٹ واز یوز ایز اے ویپن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ان کو یوز کیا گیا. کس کے لیے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. دو باتیں ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈی پولیٹیسائز کریں گے انسٹیٹیوشن کو، تو بجائے ڈی پولیٹیسائز انسٹیٹیوشن کر لیے کہ انہوں نے ملٹرائز کیا انسٹیٹیوشن کو. دوسری انہوں نے بات کی ڈیولوشن آف پاور کی. تو ڈیولوشن آف پاور آپ کو پتہ ہے لوگ بہت اس کو بریک کرتے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا تھا مشرف صاحب نے، اس میں یہ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، جس طرح وومن پارٹیسپیشن ان کی ممبرشپ 33% کر دی تھی، پھر گریجویشن شرط کر دی تھی نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے لیے، مطلب اس میں اچھی چیزیں تھیں، اس میں امپاورمنٹ بھی تھی. دوسرا جس میں بیوروکریسی کو بہت وہ تھا کہ انہوں نے جو ڈی سی اوز کا آپ نے سنا ہوگا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز، کہ ایک ناظم کو ان کے اوپر بٹھا دیا جس پہ بیوروکریسی واز ویری ریلیکٹنٹ، وہ انہوں نے کیا. ناؤ جو مین 9/11 یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، کہ جو ہم نے وار آن ٹیرر تھا اور وار آن ایرر تھا، جس میں ہم نے یو ایس کا ساتھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اس کے ہمارے ریپرکشنز اس کے ہمارے سوسائٹی پہ. تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کا جو ایکسٹریمزم کی بنیاد رکھی گئی تھی ادھر ضیاء کے ایرا میں، یہاں آپ کو دوبارہ نظر آئی، اور وہی چیزیں ریلیجن کو مس یوز کر کے اس میں ہمارے سوسائٹی پہ دوبارہ کیا ہوا کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے ہم نے ملٹری آپریشنز کروائے اپنے ٹرائبل ریجنز میں، یا یہ سارا کچھ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات اکثر آپ لوگ کہتے ہیں، کہ کوئی بھی پولیٹیکل مسئلے کو جب آپ ملیٹریلی کائنیٹکلی سالو کرتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کے غلط نتائج نکل آتے ہیں. تو اٹ واز اے پولیٹیکل ایشو، اور اس کو ہم نے ملیٹریلی سالو کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح افغانستان جو سیکورٹی پالیسیز تھی بلوچستان کے کانٹیکس میں، جو بگٹی کا مسئلہ ہوا، یا جس طرح ہم نے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں آپریشنز کیے، اس سے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں جو ریزلٹس تھے وہ اس طرح آپ کو نہیں ملے. الٹا آپ کی اکانومی کو نقصان ہوا $100 بلین کا،
اور اس کے بعد آپ کے ہیومن لاس مور دین 80,000. ٹھیک ہے, جو آپ کا پختون بیلٹ ہے یا آپ کو جو باقی لوگ تھے. سو کانٹیکس کیا ہے میجرلی پختون بیلٹ, کہ آپ نے افغانستان کے ایشوز کو پولیٹیکلی, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ایک ساورن اسٹیٹ ہے, اور یہی ہماری جو اسٹریٹجک ڈپتھ کی سیکورٹی پالیسیز تھی اس سے ہمیں نقصان ہوا. ناؤ ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, کہ انلائٹڈ ماڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں اس کو کہتے تھے بیناولنٹ ڈکٹیٹر. تو وہ اس لیے کہ یہاں پہ میڈیا کی فریڈم تھی, اور یہ جو پرائیویٹ میڈیا آپ کو نظر آتا ہے تو یہ بھی مشرف کے دور میں تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرف صاحب نے مارشل ایمرجنسی لگائی 2007 میں, اور جو ججز کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. پھر اس کے بعد جو لاسٹ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, دس از جسٹ ٹو گیو یو این اوور ویو, 2008 سے 18 کہ جس میں 28 جو ڈیکیڈ آف ڈیموکریسی ہے, کہ آپ کی سویلین گورنمنٹس, پہلے پیپلز پارٹی آئی 2008 سے 13, اور اس کے بعد 2013 سے 18 نون لیگ آئی. اور آپ کو پتہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا 2006 میں. تو اس کے نتیجے میں 18 امینڈمنٹ, جس کو ہم منی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں 2010 میں, جس کو آپ پروونشل اٹانومی کہتے ہیں, کہ اس سے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میجر ایک فائدہ ہے پروونشل 18 امینڈمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, کہ جو سینٹرلائزیشن کا ایشو آ رہا تھا ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں, اور سینٹر اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان جو مسئلہ تھا وہ بہت حد تک ختم ہوا. اور آپ کے جو کنکرنٹ لسٹ تھا, کنکرنٹ لسٹ ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتا ہے, ایک کنکرنٹ ہوتا ہے, دوسرا فیڈریٹنگ یونٹ کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کنکرنٹ لسٹ تھا, جو قانون سازی آپ کر سکتے تھے, پروونشل بھی کر سکتے تھے اور فیڈرل لیول پہ بھی, اس کو آپ نے صوبوں کو دے دیا, پروونشل سبجیکٹ کو بن گئے اور وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد آپ NFC ایوارڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں فائنینشلی اسپیکنگ, کہ صوبوں کو آپ نے فسکل فیڈرلزم کی بنیاد رکھی, اور ابھی صوبوں کو یہ فائدہ ہوا کہ جو ان کو NFC میں نیشنل فائنانس کمیشن جو ہر 5 سال بعد جو حصہ ملتا تھا, اس کا کرائٹیریا آپ نے پاپولیشن سے ہٹا کے اس کے باقی انڈیکیٹرز پہ کر دیا. پاپولیشن بھی ایک انڈیکیٹر تھا, لیکن جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس پہ کر دیا. اور اس میں جو چھوٹے صوبے تھے ان کے گلے شکوے تھوڑے کم ہوئے, اور ان کو آپ نے امپاورڈ کیا. تو یہ 18 امینڈمنٹ تھا. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھے کہ KP کا نام, یہ جو KP خیبر پختونخوا ہے, یہ بھی اسی میں ہوا تھا, بہت سے چیزیں ہیں. لیکن اس نے ملک کو ایک فیڈریشن بنایا اور پارلیمنٹری فارم میں لے آئے, جو پہلا اوریجنلی 1973 میں تھا. 25th امینڈمنٹ آپ کو پتہ ہے پارٹ آف مرجنگ کی بات ہے, کہ جس میں جو ٹرائبل ریجن ہیں ان کو آپ نے مرج کیا KP کے ساتھ, اور ان کو اسٹریم لائننگ کے لیے. اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ابھی اس کے کیا حالات ہیں, اور یہ میجر آپ نے تو ایک کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی, کیونکہ پہلے وہاں FCR کا قانون ہوتا تھا, فرنٹیئر کرائم ریگولیشن, جس کو ایک بلیک لا کہا جاتا تھا, اور اس میں ایک پولیٹیکل ایجنٹ اس کے پاس پریزیڈنشل پاور ہوا کرتے تھے. ناؤ یہ جو امینڈمنٹس ہے, دیز آر کنسنسس بیسڈ امینڈمنٹس, تو اس لیے اس کو ڈیکیڈ آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اس میں بہت سی ایونٹس ہیں جس کو ہم ابھی یہاں ایکسپلین تو نہیں کر سکتے. اس کے بعد 2008 سے آج تک کا جو جس کو ہائبرڈ ریجیم کہتے ہیں, تو ہائبرڈ ریجیم پر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح عمران خان کا جو دور تھا اس میں کس طرح who were calling the shots actually. اگر آپ ہسٹری پاکستان کی دیکھیں تو 18 امینڈمنٹ نے مارشل لاء کا راستہ بلاک کر دیا, بٹ اسٹل انڈائریکٹلی جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا انفلوئنس پاکستان کا شیڈو ابھی بھی پاکستان کی ڈیموکریسی پہ ہے. اس لیے پاکستان کی ڈیموکریسی کو لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از این الیکٹورل آٹوکریسی, یا اس کو ہم کہتے ہیں illiberal ڈیموکریسی, یا اس کو پروسیجرل ڈیموکریسی کہتے ہیں. چلے اس پہ ختم کرتے ہیں, بٹ آئی ہوپ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں چیزوں کو سم اپ کروں. لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کہاں سے شیپ ہوئی,
پاکستان کے جو ایکسٹریمزم کے مسئلے ہیں، سیکورٹی کے مسئلے ہیں، یہ کہاں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور جتنی بھی اکنامک پالیسیز چینج ہوئے ہیں اس کے کیا ریزنس تھے. تو جتنے بھی آپ کے نیشنل لیول پہ ایشوز تھے، ایٹ لیسٹ جب آپ کو یہ ہسٹری پتہ ہوگی تو یو ول بی ایبل ٹو attempt them in a meaningful way. So this was just an overview. I hope کہ ابھی آپ اس پہ ایک چیز میں بتاؤں کہ جب آپ اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو کوسچن کسی بھی چیز میں آپ اس میں مائنیوٹ باتیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو براڈر ایک فریم ورک ہے آپ کو اس کی سمجھ آنی چاہیے. عشرت حسین صاحب نے یہ لکھا ہے اپنے کتاب گواننگ دان گوانمل میں کہ پاکستان کے ہسٹری کے 2 پیجز ہیں، پہلے 40 سال اور بعد کے. جو پہلے 40 سال ہے اس میں آپ کے انسٹیٹیوشنز اسٹرینتھن تھے، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز تھے ریلیٹیولی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد 90s کے بعد آپ کے انسٹیٹیوشن پولیٹیسائز ہو گئے، خاص کر جو آپ کی بیوروکریسی ہے، جو آپ کے باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پولیٹیکل ایک کرائسس ہے اور ایک اکنامک کرائسس ہے، اس کی یہ بھی ایک ریزن ہے. اوکے، تھینک یو. سو دس واز، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ بیسک چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو.